الحمد لله الذي هدانا لدين الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فقال بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. محترم سامعین، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا اور ایک جگہ ہو کر اسی کی عبادت کرنے کی اللہ نے ہمیں توفیق دی. الحمدللہ. محترم سامعین، میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورۃ العصر کی تلاوت کی اور اسی کے ساتھ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 60 کی بھی تلاوت. سب سے پہلے سورۃ العصر، اس سورت میں اللہ تعالی نے کیا باتیں ہمارے لیے نصیحت کے طور پر نازل کی ہے اس پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے. سب سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ بات اگر سمجھنی ہے تو غور سے سنیں، کیونکہ آج جس عنوان پر، جس ٹاپک پر مجھے گفتگو کرنا ہے، اس ٹاپک کا تعلق ہر شخص سے ہے. چھوٹے بچے سے بھی تعلق ہے اس کا، جوان سے اور عمر دراز لوگوں سے، بزرگوں سے، اور
تمام لوگوں سے اس ٹاپک کا تعلق ہے. وہ تعلق، وہ ٹاپک کون سا ہے، وہ عنوان کون سا ہے، انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد آپ لوگوں کو پتہ چل جائے. تو محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے سورۃ العصر میں کہا والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم ہے زمانے کی، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے، لاس میں چل رہا ہے انسان. اب اللہ تعالیٰ نے مطلق طور پر، عام طور پر کہہ دیا کہ انسان خسارے میں ہے، تمام کے تمام انسان خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے. کن لوگوں کے؟ آگے اللہ نے وضاحت کے لیے کہہ دیا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. کہا اللہ نے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، حق کی تلقین کیے اور صبر کی نصیحت کیے. تو اس صورت میں اللہ رب العالمین نے خسارے سے بچنے کی چار چیزوں کا تذکرہ کیا ہے. اگر ہم لوگ دنیا کے خسارے سے اگر بچنا ہے اگر ہم لوگوں کو، تو ان چار چیزوں پر عمل کرنا ضروری ہے. اگر ان چار چیزوں پر اگر ہم عمل کریں گے تو ہم دنیا کے خسارے سے بچ سکتے ہیں. آخرت کا خسارہ بھی ہمارے لیے نہیں ہوگا، کیونکہ دنیا اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق چلے گی. تو محترم سامعین، اللہ رب العالمین نے اس صورت میں سب سے پہلی جو چیز کہی ہے خسارے سے بچنے کے لیے وہ ہے آمنو، ایمان. اللہ نے ایمان کے بارے میں کہا. ایمان کیا چیز ہے؟ دل سے تصدیق کرنا ہے. موٹے الفاظ میں اگر کہا جائے تو ایمان کے تمام ارکانوں پر دل سے تصدیق کرنا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیر و شر. کہ آدمی اللہ پر، اللہ کے، ان تؤمن باللہ وملائکتہ، اللہ کے فرشتوں پر، وکتبہ، اللہ کی کتابوں پر، ورسلہ، اللہ کے رسولوں پر، انبیاء پر، پیغمبروں پر، والیوم الآخر والقدر خیر و شر، آخرت کے دن پر اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لائے. دل سے تصدیق کرے، دل سے سچ مانے. اگر آدمی یہ چیز ان چیزوں پر اگر عمل کرتا ہے، اس کی تصدیق کرتا ہے، تو وہ اس ایمان والے جز پر عمل کرتا ہے. دوسری چیز اللہ نے کہا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، صالح عمل، نیک عمل. اگر دنیا کے خسارے سے اگر بچنا ہے تو نیک عمل کرنے کی ضرورت ہے. نیک عمل سے مراد کیا چیز ہے؟ تمام نیکیاں، صلاۃ پڑھنا، صلاۃ یعنی نماز پڑھنا، روزے رکھنا، قربانی کرنا، صدقہ و خیرات کر، تمام عبادات، تمام کے تمام عبادات صالح عمل سے ہے، نیک کاموں میں سے ہے. اس کے بعد کیا کہا اللہ نے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کی تلقین کرنا. ابن کثیر میں بیان کیا گیا حق سے مراد نیکی کا حکم دینا، لوگوں کو، لوگوں کے درمیان دعوت تبلیغ کا کام کرنا، لوگوں کو حق بات پہنچانا، حق بات بتانا، حق بات سکھانا، سچائی کی دعوت دینا اور سچائی کی طرف بلانا. یہ تمام چیزیں حق کی تلقین کرنا. اور وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر کی نصیحت کرنا. حالات ایسے بھی ہو، دعوت تبلیغ کے میدان میں حالات جتنے بھی بڑے ہو، مسلمانوں پر، لوگوں پر، ہم پر کتنی بھی تکلیفات آئے، کتنی بھی مشکلات میں پھنس جائے،
ہے، لیکن صبر کے ساتھ استقامت حاصل کرنا، صبر کرنا، ہر میدان میں صبر کرنا، صبر کی نصیحت ایک دوسروں کو دینا، یہ تمام چیزیں. تو 4 چیزوں کی اللہ تعالی نے اس صورت میں ہمارے لیے نصیحت کے طور پر نازل کی ہے. تو محترم سامعین، اس صورت کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ کا قول بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا اگر اللہ رب العالمین قرآن میں جو 114 صورتیں ہیں، صرف ایک صورت کو اگر نازل کر کے بقیہ 113 صورتوں کو اگر نازل نہ بھی کرتا تو ایک صورت ہمارے لیے کافی ہو جاتی، ہماری نصیحت کے طور پر بہت بہتر ہوتی یہ صورت. لیکن اللہ کی مرضی ہے، اللہ نے نصیحت کے لیے، ہم لوگوں کی ہدایت کے لیے قرآن نے 114 صورتوں کو نازل کیا. اس کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. تو آج مجھے جس چیز پر گفتگو کرنی ہے، جس چیز پر بات کرنی ہے، وہ اس صورت کے دوسری چیز ہے. پہلی چیز ایمان، دوسری چیز عمل صالح. آج مجھے جس چیز پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے عمل صالح، نیک عمل. نیک عمل اس پر اگر سوچیں، ہر چھوٹا بچہ جو بلوغت تک پہنچ گیا وہ بھی نیک عمل کرتا ہے. کیا نیک عمل؟ رمضان کے صوم رکھتا ہے، 5 وقت نمازیں پڑھتا ہے. چھوٹے بچے سے لے کر تقریباً سمجھ لیں کہ 8-10 سال کی عمر کا بچہ، اس سے لے کر آدمی قبر کی دہلیز تک، موت کی دہلیز تک پہنچنے تک نیک عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، فرائض اور نوافل کے روزے رکھتا ہے، فرض اور نوافل کی صلات ادا کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، حج کرتا ہے، زکات ادا کرتا ہے، تمام کاموں کو کرتا ہے. کیا کبھی ہم لوگوں نے یہ سوچا ہے کہ کیا یہ ہم جو عمل کر رہے ہیں، کیا یہ عمل ہمارا قبول ہو رہا ہے؟ دیکھیں، کچھ دن پہلے، کچھ روز پہلے ایک عید گزری ہے جس کو عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے. اس عید میں بہت سے لوگوں نے قربانی کی. اللہ جانور خرید کر لے کر آئے، اللہ کے لیے ذبح کیا. کیا یہ قربانی قبول ہو گئی؟ اور اس سے پہلے چند ماہ پہلے، 1 یا 2 ماہ پہلے، ایک رمضان جیسا ایک مبارک مہینہ ہے جس میں ہم لوگ روزہ بھی رکھتے تھے اور رات میں اللہ کے لیے قیام بھی کرتے تھے. تراویح جس کو کہا جاتا ہے، تراویح پڑھتے تھے. اس مہینے میں صدقہ و خیرات بھی کرتے تھے، ہر نیک عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے. کیا ہمارے نیک اعمال قبول ہو گئے یا نہیں؟ قیامت کے روز بہت سے لوگ ایسے آئیں گے جن کے پاس، جو سمجھتے ہوں گے کہ ہمارے پاس پہاڑ کے جیسے، پہاڑ کا جتنا ثواب و نیکیاں ہیں، لیکن ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا. آج مجھے جس ٹاپک پر گفتگو کرنا ہے وہ ہے عمل صالح کرنے کے باوجود بھی خسارہ اور نقصان. آدمی نیکیاں کر رہا ہے لیکن نیکیاں جمع نہیں ہو رہی اس کے پاس. ہر آدمی نماز پڑھتا ہے، قبول نماز نہیں ہو رہی. رمضان کے صوم رکھتا ہے لیکن صوم قبول نہیں ہو رہے. ایک جانور خرید کر لے کر آتا ہے، تکالیف مشکلات کے باوجود بھی مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ قربانی اللہ تعالیٰ کے، اللہ کے لیے تو ذبیحہ کر سکے، لیکن قربانی قبول نہیں ہوتی. ایک مال کا حصہ مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے، محنت سے کمایا ہوا مال قبول نہیں ہوتا، نیکیاں نہیں ملتی. کیا وجہ ہے؟ سبب کیا ہے؟ آج دیکھ ہم اتنی عبادت کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، ہماری عبادتیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی. وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟
یہ چیز سوچنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 127 میں کہا جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جب کعبے کی بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے تو وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. وہ کہتے جا رہے تھے اے ہمارے رب تو ہم سے قبول کر، اس خدمت کو قبول کر، اس نیکی کو قبول کر. یہ دعا ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، یہ دعا ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. آج ہمارا حال کیا ہے؟ آدمی نیکی کیا سوچ کر کرتا ہے؟ آدمی نماز پڑھنے والا ہے تو اپنے آپ کو جنتی سمجھنا شروع کر دیتا ہے. میں 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، میں جنتی ہوں. اگر آدمی کسی مسجد یا مدرسے میں اگر کوئی بڑا سا حصہ تعاون کر دیتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ جنت میں میرا گھر بن گیا، جنت میں میرا گھر بن گیا. اور کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ فجر کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں اور دوسروں پر نظر رکھتے ہیں کہ کون نماز کو آ رہا ہے اور کون نہیں آ رہا. کچھ لوگ تو دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ کس کے چہرے پر کتنی داڑھی ہے، کون کیسے نماز پڑھتا ہے. کیا ہمیں ہماری نمازوں کے بارے میں، ہماری نیکیوں کے بارے میں علم ہے؟ کیا قبول ہوئی یا نہیں؟ پہلے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین نے سورۃ المؤمنون آیت نمبر 60 میں ہمیں ہمارے لیے نصیحت کے طور پر یہ آیت نازل کی. کہا اللہ نے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون. اور جو شخص دیتے ہیں، جو کچھ بھی وہ دیتے ہیں، ان کی دل ڈرتے ہیں اس بات سے، ان کی دل لرز جاتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ انہیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے. ترمذی میں اس آیت کے تفسیر میں بیان کیا گیا ہے کہ عم عائشہ رضی اللہ عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں جو دل لرزتے ہیں اس سے مراد کون ہے؟ کیا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو شراب پینے والے ہیں، جو چوری کرنے والے ہیں، جو بدکاری کرنے والے وہ لوگ ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہماری نصیحت، ہمارے لیے نصیحت. کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ لوگ نہیں ہیں، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں، جو روزے رکھتے ہیں، جو صدقہ و خیرات کرتے ہیں. آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہم نیکیاں کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کر لیے، نمازیں پڑھ لیے، رمضان کے روزوں کے ساتھ نوافل کے روزے بھی اگر رکھ لیے، سمجھتے ہیں کہ ہماری نیکیاں قبول ہوگی، اللہ نے ہمیں معاف کر دیا، اللہ نے ہمارے لیے جنت میں جگہ مقرر کر دیا. کہ ایسا ہی نہیں، ایسا نہیں. اللہ نے مومنوں کے بارے میں کہا، اللہ نے یہ مومنوں کے بارے میں کہا ہے جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں، جو کچھ بھی وہ نیکیاں کرتے ہیں، وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی عمل کی وجہ سے اس ہماری نیکی کو ضائع نہ کر دے، رد نہ کر دے اس نیکی کو ہمارے. ان کی دل میں ہمیشہ ڈر رہتا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ رمضان کے بعد 6 ماہ تک، 6 منتھ تک وہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمارے رمضان کی عبادتوں کو قبول کر، ہماری نیکیوں کو قبول کر. یہ دعا کرتے تھے. آج ہم لوگ دعا کرتے ہیں، نیکیوں کا موسم ختم ہو گیا، وہی رفتار بھیڑنگی، وہی رفتار بھیڑنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے. نیکیوں کا مہینہ ختم ہو گیا، جیسے حال تھا ویسے حال. نہ نیکی کے قبول کے لیے، قبولیت کے اللہ سے دعا کر کچھ نہیں. اگر ایسا ہوتا تو انبیاء، نبی ابراہیم علیہ السلام جسے اللہ نے دوست کہا ہے، وہ کیوں دعا کرتے ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا کیوں کہتے؟ کیا اللہ مجھ سے قبول کر، اس نیکی کو قبول کر کیوں کہتے؟
اسی لیے اس آیت، ان دو آیتوں سے یہ چیز معلوم ہوتی ہے کہ عمل کرنے کے بعد، نیک عمل کرنے کے بعد یہ دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالی ہماری نیکیوں کو قبول کر. اس دعا کو قبول کر، اس دعا کو کہنے کی ضرورت ہے. ورنہ ایسا نہ ہو کہ جب محشر کے میدان میں ہمارا حساب کتاب کا جب دن آئے تو ہمارے نام اعمال کھولے تو کتاب خالی ہو، ہمارے پاس نیکیاں ہی نہ ہو. ایک مثال کے طور پر ایک آدمی کسی کے ہاں مزدوری کرتا ہے، کام کرتا ہے، ایک تاریخ سے لے کر کام کر رہا ہے اور 29 یا 28 ڈیٹ کو 28 دن کے بعد کہہ دیا جائے بہت اچھا کام کیا، ٹھیک ہے چلے جائے. سیلری اگر نہ ملے تو کیا کرے گا؟ اس کا بدلہ نہ ملے تو کیا کرے گا؟ اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ اسی لیے ایک آدمی صبح میں فجر میں بستر کو چھوڑ کر آ کر نماز پڑھتا ہے. آج یہاں پر جمعہ کے لیے کتنے لوگ 2 کلومیٹر 4 کلومیٹر 10 کلومیٹر سے آئے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ نماز پڑھ کر ثواب حاصل کرنا. اگر ثواب نہ ملے تو، اگر ثواب نہ ملے، نیکیاں نہ ملے تو کیا کریں گے؟ کون ہے نیکیاں دینے والا؟ کون ہے جنت میں مقام بنانے والا؟ وہی رب ہے جو ایک ہے، اسی نے ہمیں پیدا کیا اور اسی کی عبادت کرنے کی ضرورت ہے. تو محترم سامعین، 3 چیزوں کو یاد رکھیں. 3 چیزوں کو اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی نیکیاں قبول ہو، اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی نیکیاں برباد نہ ہو، ان 3 چیزوں کو یاد رکھیں. سب سے پہلی چیز، اعمال کی قبولیت کے لیے 3 شرائط، 3 کنڈیشن ہے. صرف آج کے خطبے میں 3 کنڈیشن بیان کروں گا. کبھی اور موقع ملے تو اور بھی کنڈیشن ہے، اور بھی شرائط ہے، انشاءاللہ بیان کریں گے. سب سے پہلی شرط، آدمی نیک عمل جو کرتا ہے لیکن شرک کے ساتھ. ایک آدمی نیک عمل کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، نوافل کی ادائیگی کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، رمضان کے روزے رکھتا ہے، تمام چیزیں کرتا ہے، لیکن اگر وہ توحید والا نہ ہو اس کے اعمال قبول نہیں. توحید والی سے مراد کون ہے؟ اس سے کیا مقصد، کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والا. ایک آدمی صرف ایک اللہ کی اگر عبادت کرتا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، وہ شرک نہیں کرتا، تو اس کے اعمال قبول ہوں گے. پہلی شرط. اس کی دلیل اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے نصیحت کے طور پر سورہ انعام میں آیت نمبر 83 سے 88 تک کبھی پڑھ کر دیکھیں. اس آیت میں، ان آیت میں اللہ رب العالمین نے 18 انبیاء کا ذکر کیا. نبیوں کا ذکر، ابراہیم السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، دیگر انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. کہا اللہ نے اگر شرک کرتے، اگر شرک کرو گے، اگر شرک کرتے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ ہی کرتے ہیں نیک عمل سب ضائع ہو جاتے، سب ویسٹ ہو جاتا. اگر انبیاء کرام بھی اگر شرک کرتے تو ان کے بھی اعمال برباد ہو جاتے. اللہ نے نازل کیوں کیا؟ کس لیے؟ یہ ہماری نصیحت. اگر انبیاء اگر شرک کرتے تو ان کے بھی اعمال برباد ہو جاتے، لیکن انبیاء شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے، اس شرک کو روکنے والوں میں سے تھے. لیکن اللہ نے ہمارے لیے مثال کے لیے، سمجھنے کے لیے نازل کہہ دیا کہ اگر وہ بھی اگر شرک کرتے تو ان کے بھی اعمال، نیک اعمال برباد ہو جاتے. پہلی دلیل. دوسری دلیل، صحیح مسلم حدیث نمبر 214 میں عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت قلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ابن جدعان ما كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين الى آخر حدیث. صحیح مسلم میں اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا
کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پوچھا کہ ابن جدعان کے بارے میں. ابن جدعان ایک شخص تھا، وہ صلہ رحمی کرتا تھا، رشتوں کو جوڑے رکھتا تھا اور مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا. رشتوں کو جوڑے رکھنا بڑی نیکی ہے، بڑی نیکی. جو آدمی چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو، اس کی رزق میں برکت ہو، اس کے لیے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، رشتے کو ملا کر رکھے، رشتے کو نہ کاٹے. بڑی فضیلت رشتے کو ملانے کی، بڑی نیکی. اس کے بعد وہ مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا. دو بڑی بڑی نیکیاں کرتا تھا. اب عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول ابن جدعان جو ہے صلہ رحمی کرتا تھا، مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا، کیا یہ نیکیاں اس کے لیے کام آئیں گی؟ کچھ فائدہ ہوگا ان نیکیوں کا اس کا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، کچھ فائدہ نہیں، کچھ فائدہ نہیں. بڑی نیکی، بڑی نیکی، کچھ فائدہ نہیں ہے اس کا. مسکین کو کھانا کھلانے کا کچھ فائدہ نہیں ہوا، رشتے کو جوڑے رکھنے کا کچھ فائدہ نہیں ہوا. وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ شرک کرتا تھا، کفر کرتا تھا، لیکن شرک کرتا تھا، کفر کرتا تھا، لیکن اس نے اعلانیہ طور پر توبہ نہیں کیا. اس نے اس چیز سے توبہ نہیں کیا، اسے حلق میں مر گیا. یعنی شرک کرنے کے ساتھ، کفر کرنے کے ساتھ اس کی موت ہوئی، لیکن وہ بڑی بڑی نیکیاں کیا، لیکن وہ نیکیاں کچھ کام نہیں آئی تھی. وہ نیکیاں کچھ کام نہیں آئی، اس کے لیے کچھ فائدہ نہیں. تو اس حدیث سے بھی ہمیں یہ چیز معلوم ہوتی ہے کہ اگر آدمی کتنا ہی نیکوکار کیوں نہ ہو، کتنی مرتبہ حج کیوں نہ کر لے، صدقہ و خیرات کیوں نہ کر لے، اگر وہ دنیا میں 10 مسجد میں اگر بناتا ہے، جب تک وہ شرک اور کفر کے حرکات سے ارتکاب نہیں کرے گا، جب تک اس کو نہیں چھوڑے گا، اس کو ترک نہیں کرے گا، اس وقت تک اس کی نیکیاں قبول نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی. 2 دلیلیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کی گئی. تیسری دلیل اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ آیت نمبر 60 میں، آیت 72 میں کہا إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ. کہا جو آدمی شرک کرے گا، جو آدمی شرک کرے گا، اس پر اللہ تعالیٰ جنت کو حرام کر دیا اور وہ جہنم میں رہے گا. یاد رکھیں ایک چیز کو، توحید اور شرک جو ہے یہ چھوٹا علم نہیں ہے، یہ چھوٹا علم نہیں ہے. لوگ اس توحید اور شرک، توحید کا علم حاصل کرنے کے لیے 10 سال 15 سال لگا دیتے ہیں، جا کے مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں. اس کے چھوٹا علم ہے، یہ 4 صفحوں والا علم نہیں ہے، یہ 10 منٹ کی اسپیچ میں ختم ہونے والا علم نہیں ہے، یہ وسیع علم ہے. ایک مثال دیتا ہوں، صرف ایک چھوٹی سی مثال توحید کے حوالے سے. آج ہم لوگ توحید کا مطلب جو سمجھتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں توحید کا مطلب سینے پر ہاتھ رکھیں اور تعویذ نہ باندھیں، درگاہوں پہ نہ جائیں، نظر و نیاز نہ کریں، صرف یہی توحید سمجھتے ہیں، یہی سے کوئی ایمان ہم سمجھتے ہیں. کہ اتنا صرف ایمان ہے؟ نہیں، ایمان ہے لیکن اتنا ہی ایمان نہیں ہے. اگر کوئی آدمی اگر جب یہ سوچتا ہے، اس لفظ کو یاد رکھیں، یہ سوچتا ہے کہ گاڑی میں جاتے ہوئے اگر گر گیا، کوئی اگر سامنے آ گیا گر گیا، اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ آدمی آنے کی وجہ سے میں گرا ہوں، اگر یہ بھی درمیان میں اگر نہیں آتا تو میں نہیں گرتا، اگر کوئی یہ سوچتا ہے، اس کا مضبوط ایمان نہیں ہے، اس کا مضبوط ایمان نہیں ہے. اس نے منہج کو نہیں سمجھا، اس نے توحید کو نہیں سمجھا. کیوں؟ کیونکہ توحید صرف ایک ہے، ایک ماننا، رب کو ایک ماننا، شفا دینے والے میں ایک ماننا، مدد کرنے والے کو ایک ماننا، مصیبت سے بچانے والے کو ایک ماننا، ہر چیز میں ایک ماننا، یہ اصل توحید ہے، یہ توحید ہے. یاد رکھیں توحید چھوٹا علم نہیں ہے، توحید کا علم حاصل کریں. شرک کا علم حاصل کریں تاکہ شرک سے دور ہو جائیں، اس کا علم حاصل کریں. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر نیکیوں کی قبولیت اگر چاہتے ہیں کہ نیک اعمال قبول ہو
اس کے چاہیے کہ وہ موحد بنے، ایک اللہ کو ماننے والا بنے اور ایک اللہ سے مانگنے والا بنے، ماننے والا بھی بنے اور مانگنے والا بھی بنے، دو بھی بنے۔ ایک اللہ سے مانگے، رزق میں مشکلات ہے، رزق نہیں ہے اللہ سے رزق مانگے، اولاد نہیں اللہ سے اولاد مانگے، بیمار ہے اللہ سے شفا مانگے، مصیبت میں مبتلا ہے اللہ سے مصیبت سے نجات مانگے۔ ہر مشکلات کا حل اللہ کے پاس ہے، مانگ کر تو دیکھیں۔ آپ لیتے لیتے تھک جائیں گے لیکن وہ دیتے دیتے نہیں تھکے گا۔ دوسری چیز، پہلی شرط ہو گئی موحد ہونا، شرط ہے اعمال کی قبولیت کے لیے۔ دوسری شرط، دوسری کنڈیشن، آدمی نیک عمل تو کرتا ہے لیکن اس کی نیت اخلاص نہیں ہوتی۔ یعنی ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اگر یہ سوچے کہ مجھے امام صاحب دیکھ رہے ہیں، مؤذن صاحب دیکھ رہے ہیں، صدر صاحب دیکھ رہے ہیں، دیگر لوگ دیکھ رہے ہیں، اس لیے اچھے سے نماز پڑھوں دکھاوے کے لیے، اگر میں اس مسجد میں اتنا تعاون کروں گا، اتنا مال اگر دوں گا تو میرا نام مائک میں لیں گے، اگر یہ نیت ہو، اگر میں حج کروں گا تو میرے نام کے سامنے حاجی لکھ دیں گے، اگر یہ نیت ہو، اگر میں صدقہ و خیرات کروں گا تو میرے نام بیان کریں گے، اگر یہ نیت ہو تو اس کا عمل برباد ہے، اس کا عمل برباد ہے۔ حدیث صحیح مسلم حدیث نمبر 1905 یعنی 1905 کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ وقت اتنا نہیں ہے کہ لمبی سی حدیث ہے یہ، اس کو بیان کر کے تفسیر کے ساتھ تشریح کے ساتھ بیان کروں، لیکن مفہومی طور پر بتا دیتا ہوں کہ تین طرح کے لوگ، تین لوگ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حساب کرے گا، ان کا حساب و کتاب کرے گا۔ سب سے پہلا آدمی شہید، شہید جب اسے اللہ تعالیٰ جب اس شہید کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے نعمتیں بتائے گا، وہ نعمت جو اللہ کی نعمت کو وہ جان لے گا، پھر پوچھے گا اس نعمت کے بدلے تو کیا عمل کیا ہے، اس نعمت کے بدلے کیا عمل کیا ہے؟ پھر وہ کیا کہے گا؟ اے اللہ میں تیرے راہ میں لڑتا رہا یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو نے جھوٹ کہا، تو لڑتا رہا لیکن اس لیے کہ لوگ تجھے بہادر کہے، لوگ تجھے شہید کہے، لہذا تجھے دنیا میں شہید کہا گیا، تجھے بہادر کہا گیا۔ پھر اللہ کی جانب سے حکم ہوگا اس کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دو۔ پھر دوسرا ایسا آدمی جو دین کا علم سیکھا ہوگا، قرآن کا علم سیکھا ہوگا، حافظ ہوگا، عالم ہوگا، اس کو لایا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمت کی پہچان کرائے گا، پھر وہ اللہ کی نعمتوں کو پہچان لے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ پوچھے گا ان نعمت کی وجہ تو کیا عمل کیا ہے؟ وہ شخص، وہ عالم، وہ حافظ، وہ قاری کہے گا اے اللہ میں تیرے لیے علم حاصل کیا، شریعت کا علم، قرآن کا علم حاصل کیا اور اسی کو پڑھاتا رہا، تیری رضا کے لیے اس کو پڑھاتا رہا، تجھے راضی کرنے کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے جھوٹ کہا، تو اس لیے پڑھاتا تھا کہ لوگ تیری تعریف کرے، تو اس لیے دین کی خدمت کرتا تھا کہ لوگ تیری تعریف کرے، لوگ تجھے عالم کہیں، لوگ تجھے حافظ کہیں، لوگ تجھے قاری کہیں، لہذا تجھے دنیا میں قاری کہا گیا، عالم کہا گیا، حافظ کہا گیا۔ پھر حکم دے، اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دو۔ دوسرا شخص عالم، دین کی باتیں بتانے والا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ان چیزوں میں سے ہمیں محفوظ رکھی، اللہ ان میں سے ہمیں نہ بنائے، ان میں سے اللہ ہمیں نہ بنائے۔ تیسرا آدمی ہو جس کے پاس مال خوب ہوگا، مالدار ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے خوب دنیا میں مال دیا تھا، جب اس کو لے کر آئیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے نعمتوں کی پہچان کرائے گا، پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اس نعمت کے بدلے تو کیا عمل کیا، کیا عمل کیا؟ تو کہے گا اے اللہ جتنا مال تھا، میں جن چیزوں کو پسند کرتا تھا وہاں میں نے مال کو خرچ کیا،
تو اللہ تعالیٰ کہے گا تو نے جھوٹ کہا، تو مال خرچ کرتا تھا لیکن اس لیے کہ لوگ تیرے سخی کہے، لوگ تیری تعریف کریں کہ فلاں نے اتنا مال اس مسجد میں دیا ہے، فلاں نے اس راستے میں اتنا مال خرچ کیا، لوگ تیری تعریف کریں اس لیے تو دیتا تھا۔ پھر حکم ہوگا اللہ کی جانب سے گھسیٹ دیو جہنم میں ڈال لو۔ دیکھیے 3 لوگ مثال کے لیے اللہ کے رسول نے کہا 3 لوگ، وجہ کیا ہے؟ نیک مال خرچ کیے، وقت لگائے، جان تک گوا، جان تک دے دی اللہ کی راہ میں، صرف ایک چیز نہیں تھی، وہ ہے اخلاص۔ صرف اللہ کے لیے یہ چیز نہیں تھی، صرف اللہ کے لیے یہ چیز نہیں تھی۔ اس لیے جب بھی نیکی کرے اللہ سے اس کا بدلہ طلب کریں، صدقہ و خیرات کرنا ہے یہ نیت کریں، یہ ارادہ کریں کہ اس کا بدلہ اللہ دے گا، یہ نہیں کہ فلاں صاحب دیکھ رہے ہیں، فلاں صاحب میری تعریف کریں گے، یہ نہ سوچیں۔ دو چیزیں ہو گئی، پہلی چیز عمل کی قبولیت کے لیے توحید واحد ہونا شرط ہے، ایک اللہ کو ماننا یہ شرط ہے، دوسری چیز اخلاص۔ الحمدللہ محترم سامعین، 2 چیزیں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دی گئی، تیسری چیز مختصر طور پر بتا دیتا ہوں۔ تیسری شرط یہ ہے، تیسری کنڈیشن کہ ہر نیک عمل رسول کے طریقے کے مطابق ہو، اتباع رسول ہو۔ ایسے کوئی نہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں، بہت سے جو نیکیاں تو کرتے ہیں لیکن وہ رسول کے طریقے کے مطابق ہوتا ہے، نیک عمل تو کرتے ہیں لیکن وہ طریقہ رسول کے مطابق نہیں ہوتا۔ رسول کے مطابق کرنے والے بھی ہیں اور رسول کے طریقے کو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر عمل کرنے والے بھی لوگ ہیں۔ کوئی بھی نیکی لیے نماز پڑھنے کے معاملے میں ہو، قربانی کرنے کے معاملے میں ہو، صدقہ و خیرات کرنے کے معاملے میں ہو، ذبح کرنے کے معاملے میں ہو، اگر کوئی اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے، قربانی کرتا ہے، قبول ہے، اگر دوسروں کے لیے کرتا ہے قبول نہیں ہے۔ ایک چیز موٹی بات، ایک چیز یاد رکھیں، ہر نیک عمل جو رسول کے طریقے کے مطابق نہ ہو، صحابہ کے طریقے کے مطابق نہ ہو، کسی بھی سلف کے طریق کے مطابق نہ ہو، وہ عمل قبول نہیں ہوگا، مردود ہے، مردود ہے، مردود ہے، وہ عمل قبول نہیں ہوگا۔ تو خلاصہ یہ ہے اس حدیث کی، یہ جو بدعت جس کو کہتے ہیں، یعنی رسول کے طریقے سے ہٹ کر کوئی کام کرنا، رسول کے طریقے سے ہٹ کر کوئی کام کرنا، بخاری میں 3 جگہ حدیث ہے اس کی موجود۔ حدیث نمبر 7051، حدیث نمبر 6583 اور دیگر جگہ پہ حدیث موجود ہے۔ مختصر طور پر مفہوم بیان کر دیتا ہوں، وقت اتنا نہیں ہے، کہ بروز قیامت جس کے راوی سہل بن سعد رضی اللہ عنہ، اس حدیث کی یاد رکھیے، سب لوگ چاہتے ہیں کہ حوض کوثر کا پانی پی، سب لوگ چاہتے ہوں گے، سب لوگ حوض کوثر کا پانی پینا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر کے پاس موجود ہوں گے، اپنی امتیوں کو پانی پلا رہے ہوں گے، کچھ لوگ آئیں گے، اللہ کے رسول نے پہچان لیں گے کہ یہ میری امت ہے، یہ میری امت ہے، اللہ کے رسول پہچان لیں گے، پھر انہیں روک دیا جائے گا، اللہ کے رسول کہیں گے، انہیں فرشتے روک دیں گے، پھر اللہ کے رسول کہیں گے چھوڑ دو، انہیں آنے دو، چھوڑ دو انہیں، ان کو آنے دو یہاں پر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیں گے، فرشتے کہیں گے آپ نہیں جانتے یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے بعد آپ کے دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کر لیے، یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے بعد آپ کے دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کر لیے تھی۔ پھر کیا کہیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ سحقا سحقا لمن غیر بعیدی، دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ جنہوں نے میرے بعد میرے دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کر۔ تو آج ہم سوچیں کہ ہمارے اعمال قبول ہونے کی شرائط پر کیا ہم چل رہے ہیں؟ کیا ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں؟ مصیبتوں میں کیا ہمارے الفاظ کیا ہوتے ہیں؟
حکومت کے بارے میں یہ اگر یہ حکومت اگر نہ ہوتی تو ہمارے حالت ایسی نہیں ہوتی. یہ الفاظ اگر فلاں آدمی اگر نہ ہوتا فلاں آدمی کے ہاتھ میں حکومت اس لیے ہمارے حالت ایسی ہے. آج ہم مسلمان ایسے ہیں, ہم مشکلات میں. یہ الفاظ اپنے ایمان کو مضبوط کریں, اپنے ایمان کو مضبوط کریں. یہ الفاظ بات ہے. آج ہماری حالت جو بگڑی ہے ہم خود وجہ ہے اس کی. اسی لیے آج کے خطبے کا خلاصہ یہ ہے کہ نیک عمل قبولیت کے لیے اگر چاہتے ہیں کہ نماز, روزے, زکوٰۃ, حج تمام نیکیاں آپ کے قبول ہوں, موحد بنے, توحید والے بنے, ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بنے. دوسری چیز اپنے دل میں اخلاص پیدا کرے, یعنی ہر نیکی صرف اللہ کے لیے کرے. یہ مقصد دل میں یہ خیال ہو کہ یہ نیکی میں کر رہا ہوں اس کا بدلہ میرا رب مجھے دے گا, اس کا بدلہ مجھے میرا خالق جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہ مجھے اس کا بدلہ دے گا. یہ نیت کریں, یہ دل میں ارادہ کریں, اخلاص کے ساتھ ہر نیکی کریں. اور تیسری چیز ہر نیکی رسول کے طریقے کے مطابق کریں, رسول کے طریقے کے مخالف نہ کریں, رسول کے طریقے کے مطابق کریں, صحابہ کے مطابق ہر نیکی کریں. اگر ایسی نیکیاں کریں گے تو ہماری نیکیاں قبول ہوں گے. اگر ہم لوگ موحد شرک کرتے ہوئے اگر نیکیاں کریں گے ہماری نیکیاں قبول نہیں ہوں گی, ہماری نیکیاں قبول نہیں ہوں گی. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ اللہ کے رسول کے احادیث کہتے ہیں, یہ رب کا قرآن کہتا ہے, رسول کے احادیث کہتے ہیں, اسلاف کے اقوال, اسلاف کے طریقے یہ کہتا ہے. اس چیز کو یاد رکھیں. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. جب تک دنیا میں ہمیں اللہ تعالیٰ زندہ رکھے, توحید والا بنا کر زندہ رکھے, اخلاص کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق دے, اخلاص کے ساتھ نیکیاں کرنے کی توفیق دے. یاد رکھیں جب تک اس جسم میں روح ہے اس وقت تک ہمارے جسم کی اہمیت ہے, علم ہے ہمارے جسم کی. جب اس کے اندر سے روح نکل جائے گی اس جسم کی کچھ اہمیت نہیں ہے. اسی طرح عبادت میں اگر اخلاص ہے عبادت کی اہمیت ہے. اگر عبادت میں اخلاص ختم ہو گیا تو اس عبادت کی اللہ کے ہاں کچھ اہمیت نہیں ہے, وہ عبادت ویسٹ ہے, بیکار ہے. اس لیے ہر نیکی اخلاص کے ساتھ کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق دے, ہر نیکی اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق دے, صرف اسی کی عبادت کرنے کی توفیق دے, ہر نیکی رسول کے طریقے کے مطابق کرنے کی توفیق دے. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم وانصرهم على عدوك وعدوهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اے اللہ دنیا میں جتنے لوگ بیمار ہیں ان کو شفا عطا کر. یا رب دنیا میں جتنے لوگ بیمار ہیں انہیں شفا عطا کر. یا رب دنیا میں جتنے لوگ بیمار ہیں انہیں شفا عطا کر. یا رب تو ہی شفا دینے والا ہے, تیرے سوا کوئی اور نہیں جو شفا دے سکے. یا رب تو شفا عطا کر. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. یا رب ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. یا رب تو غفور ہے, تیری صفت ہے کہ بخشنا. یا اللہ ہمیں بخش دے, اے اللہ ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف کر دے, ہمیں خوب نیکیاں کرنے کی توفیق دے, ہمیں مواحد بنا. یا رب ہمیں مواحد بنا. یا رب ہمیں مواحد بنا. اے اللہ ہمیں تیری بات کرنے کی توفیق دے اور تیری بات کرتے ہوئی زندگی گزارنے کی توفیق دے. یا اللہ دنیا میں جتنے لوگ جتنے مسلمان مشکلات میں مبتلا ہے اے اللہ انہیں آسانی عطا کر, انہیں مشکلات سے نجات دے. جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا عطا کر. اے اللہ جتنے لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں اے اللہ انہیں معاف کر دے, ان کی مغفرت کر. اے اللہ ان کی مغفرت کر. اے اللہ ان کی مغفرت کر. اے اللہ ہمیں ہر نیکی اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق دے. یا رب ہمیں ہر نیکی اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق دے. یا رب ہمیں ہر نیکی اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق دے. ہمیں اپنی تربیت کرنے کی توفیق دے. اے اللہ ہمیں مخلص بنا. یا رب ہمیں مخلص بنا. اے اللہ شرک جیسے گندگی سے ہمارے دامن کو محفوظ رکھ. یا رب شرک جیسے گندگی سے ہمارے دامن کو محفوظ رکھ. اے اللہ بدعات و خرافات سے ہمیں محفوظ رکھ. یا رب بدعات و خرافات سے ہمیں محفوظ رکھ. اے اللہ تو رحمان ہے ہم پر رحم کر. یا رب تو رحمان ہے ہم پر رحم کر. یا رب تو رحمان ہے ہم پر رحم کر. محترم سامعین, ایک صاحب جو ہمارے کئی سب کے مصلی ہے ان کے لیے دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ میں شفا عطا کرے, جن کی طبیعت کچھ دنوں سے ناساز ہے. الحمدللہ
اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہمارے درمیان وہ موجود ہے. اللہ ان کی صحت اچھی بہتر بنائے, ان کی عمر دراز کر انہیں پہلے صف کا مصلی جو تھے اور انہیں مصلی پہلے صف کا بنائے رکھ. اے اللہ انہیں شفا عطا کر, ان کے لیے خیر کا معاملہ عطا کر, انہیں تندرست دے, انہیں بہتر صحت عطا کر. اے اللہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں آج بیماری میں, دیگر مشکلات میں, قرض میں, دیگر مسائل میں جو پھنسے ہوئے ہیں, اللہ انہیں نجات دے دے, انہیں بہتر سے بہتر طریقہ آسانی کے ساتھ اس مشکلات سے نجات دے دے. اے اللہ ہمیں شریعت کے مکمل پابند بنا اور حدیث کی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق دے اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے. اور آخری چیز محترم سامعین, یہ مسجد جو یہ اللہ کا گھر ہے آپ لوگ جانتے ہیں, اور یہاں پر جو بھی آپ خرچ کریں گے یہ آپ کے نام اعمال میں ہوگا, آپ کے خزانے میں ہوگا. جو ایسے نام اعمال, ایسا خزانہ جو دنیا میں اس کی اہمیت نہیں کچھ لوگوں کے نزدیک, لیکن آخرت میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اگر چاہتے ہیں کہ آپ کو نیکیاں ملے, اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی آخرت سنورے, آپ کی آخرت بہتر ہو, جنت میں آپ کا گھر, آپ کو مقام ایک ملے, تو اللہ کے راہ میں خرچ کریں. اللہ کے راہ میں جتنا خرچ کریں گے اتنا آپ کو ملے گا. اگر 10 روپے خرچ کریں گے 10 روپے ملیں گے. اگر اللہ کی مرضی ہو اللہ تعالیٰ اسے 10 گنا بڑھا دے گا, اللہ تعالیٰ 70 گنا بڑھا دے گا. اسی لیے جتنا آپ اللہ کے راہ میں خرچ کریں گے اتنا اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر سے بہتر بدلا دے گا. لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جاتے ہوئے مسجد کے لیے تعاون کرتے ہوئے جائیں, مسجد کے لیے جو بھی اپنے مال میں جو بھی حصہ ہو سکے مسجد کے لیے تعاون کرتے ہوئے جائیں, تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی رزق میں برکت دے اور آپ کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.